اچھا اب بھٹی صاحب ذرا ایک بات آپ اس میں بھی بتا دیجیے، آپ کی انجینئر محمد علی صاحب سے، مرزا صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے کچھ خان صاحب کے حالات کے بارے میں اس پہ تجزیہ بھی مجھے کرنا ہے، پہلے ذرا دکھا بھی دیں کہ انہوں نے کیا کہا بھٹی صاحب سے بات کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب۔ مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی؟ آج بیچ میں ایک دیوار اکٹھی، واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے۔ یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے ہیں۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک آدھ جملہ ایسے وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں کبھی کبھار، یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے، لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں، اس طرح میں نے کہا یہ پہلا اکاؤنٹ ہے کسی شخص کا کہ جو کہ اپنا آنکھوں دیکھا تو نہیں ایگزیکٹلی، لیکن اپنا آبزرو کیا ہوا حال بتا رہا ہو اس دعوے کے ساتھ کہ میں خان صاحب کے بالکل ساتھ ہی رہا ہوں۔ تو آپ کو ان سے آن دا ریکارڈ ہے تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا وہ بات بتائیں جو آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک فہم آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے، تو آپ کا یہ فہم ڈیولپ ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کہیں نہ کہیں تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی یعنی ظاہر ہے جھیل تو جھیل ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے 4 دیواری میں آپ ہیں، لیکن کہ جناب کہ جس میں ایک کھانا پینا یا کتابوں تک رسائی یا ٹی وی تک رسائی یا وہ سب نہیں، آپ کو لگا کہ معاملہ اس طرز کا نہیں ہے؟ جی اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن چونکہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں، ایک حکومت سے درخواست کرنی ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان، وہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک جو مذہبی اسکالر ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سننے والے ہیں، جن کی ہر تقریر اور ہر لیکچر درود شریف سے شروع ہوتی ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ان پر 295C کٹی اور 295C کا مقدمہ بنا، اور انہیں جیل میں پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر 295C لگ گئی ہے۔ تو اگر اس ملک میں ایک مذہبی اسکالر محفوظ نہیں ہے اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ساروں کی جانیں قربان، ریڈ لائن ہے ہمارے آل اولاد قربان، ختم المرسلین ہیں، تو کوئی میکنزم بنائیں کہ تاکہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی ان کے کلمات ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزریں، کوئی کلمات حوالے ٹھیک نہ ہو، لیکن اس ایک مذہبی اسکالر پر اس طرح کا پرچہ کٹنا، تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی، حیثیت ہی نہیں رہے گی، مطلب ہم تو پھر کہیں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے کچھ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ باتیں بتائی تھی، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ بتا رہے تھے یہ ان کا ظاہر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہ آتے ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم نے سنی 1-2 مرتبہ، ان کے مشقی سے بھی ان کی بات ہوئی، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی وی بھی مل رہا ہے، ان کو ان کے مطابق کہ اخبار بھی مل رہا ہے، اور وہ جن دنوں کچھ دن ہماری طرف نہیں آئے تو دوسری طرف ان کے بقول چلے گئے، کیونکہ وہاں دھوپ ان تک پہنچتی تھی اور دھوپ میں وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہتر حالت میں ہیں، کمفرٹیبل ہیں۔ اب واللہ عالم بالصواب۔ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کی رائے اور ان کا فہم اور ان کے مطابق ان کی آبزرویشن اس میں یہی ہے۔ میں درخواست کروں گا ارشاد بھٹی صاحب سے، جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا تو اس میں ان کو جتنی معلومات ملی ہیں تو یہ ذرا کھل کے پھر وہ عمران خان کے فالوورز کو بتا دیں کہ ادھر چائے پانی کھانا ٹی وی اخبار سب آن ہے۔ یہ جو باہر یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا کہ بھوکوں سے مار دیا ہے، اس کا ٹی وی بند ہے، اس کا اخبار بند ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں جاتی، یہ ڈھکوسلے جو ہیں اس کو ذرا نیگیٹ کرنے کے لیے بطور صحافی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے تو کم از کم اس کو آپ نیوٹرل، جو آپ کے پاس پہلی وہ خبر ہے جو درست ہے تو وہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو یہ آپ کی درخواست پہنچ گئی، دیکھتے بھٹی صاحب اس میں کتنا عمل لوگوں تک پہنچائیں۔ بھٹی صاحب یہ بھی آپ کی قومی ذمہ داریوں میں شامل ہے، آپ کی صحافتی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے، اور یہ آپ پہ قوم کا قرض رہتا ہے۔ دوسری بات یہ جو ان کے کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اتنا تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان تو ادھر ہے ہی نہیں اور پتہ نہیں مار دیا گیا ہے، عجیب عجیب باتیں یہ کرتے ہیں۔
لاحول والا قوت. تو ذرا ان چیزوں کو ذرا آپ کے پاس جب اس طرح کی خبر آ جائے تو یہ قوم تک بتا دیے گا, پہنچا دیے گا.